ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے بے پناہ فضل و اکرام کی بدولت ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج اس سورہ مبارکہ کا اس کی شرح تفسیر کا پہلا سبق ہے۔ یہ بہت ہی عظیم صورت ہے، بہت بڑی صورت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی احکامات ہیں، جس میں اس کے بعد کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم اس صورت کو اخذ کریں، اس کے علم کو حاصل کریں، اس کی قرات کریں اور اس کی تلاوت کریں۔ فرمایا کہ ان اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، کہ سورہ بقرہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کو اخذ کرنا، اس سے تمسک کرنا، اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا یہ برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اور باطل پرست، خصوصاً جو جادوگر ہیں، ساحر حضرات ہیں، شیطان پرست ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ قرأ الزہراوین، دو روشن صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ان کی تلاوت کیا کرو، ان کو پڑھو۔ فرمایا البقرہ و سورت آل عمران، ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے، یہ دو روشن صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما، کہ یہ قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی، جیسے کہ بادل ہوتا ہے یا کوئی سایہ ہوتا ہے یا پرندوں کی ڈار جھنڈ ہوتے ہیں دو، اس طریقے سے سائبان کی طرح، سائبانوں کی طرح یا پرندوں کے جھنڈوں کی مانند، جس طرح سے صف در صف پرندے ہوتے ہیں، اس طرح سے اپنے پڑھنے والوں کے سروں پر سایہ کیے ہوئے قیامت کے روز آئیں گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کریں گی، اس کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے بالعموم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو پہلی 7 طویل صورتیں ہیں قرآن کریم کی، پہلی جو 7 لمبی صورتیں ہیں، جن میں سورہ بقرہ سب سے پہلی صورت ہے، فرمایا کہ من اخذ السبع الاول، کہ جو ان پہلی 7 صورتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے، ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، فہو حب، فرمایا کہ وہ بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا عالم دین ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان صورتوں میں اتنی کثرت سے جو ہیں وسیرتیں ہیں اور احکامات ہیں اور اس قسم کے موتی ہیں علم کے، کہ اور ایسی جامعیت ہے کہ اگر انسان ان کا عالم ہو تو یقیناً قرآن کریم کا علم اور مغز جو ہے اس کے پاس آ جاتا ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کی چوٹی ہے، قرآن کی کوہان ہے سورۃ البقرہ، اپنی انہی فضائل کی بدولت، انہی احکامات کی بدولت، اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں مدنی صورت ہے، 286 آیات ہیں اس کی، اور اس سورہ مبارکہ میں احکامات معاشرت کے، معیشت کے، تدبیر منزلی، یعنی کہ مختلف جو انسان کی ذاتیات، خاندان اور اسی قسم کے دیگر جو گھریلو معاملات ہیں ان سے متعلقہ، سیاست سے متعلقہ، جہاد سے متعلقہ، یعنی جمیع امور پر رہنمائی موجود ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو انشاءاللہ جیسے سے آپ اس صورت میں
آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ خود اس کو محسوس کریں گے کہ سورت کتنی عظیم ہے ان تمام جہاد سے. تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم یہ الحروف المقطعہ، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحروف المقطعہ فی اوائل السور الاسلم فيها السکوت عن التعرض لمعناها من غیر مستند شرعی. کہتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ہیں نا، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ ایسی حروف کہ جن کو آپ جس طرح سے لکھے جا رہے ہیں اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ ان کو آپ کاٹ کاٹ کر تقطیع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی مکمل اس کا جو اسم ہے وہ پڑھتے ہیں. حرف شروع میں آپ کے حمزہ ہے تو صورت الف لکھا گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں. اگر یہی الف لام میم جو میں نے پڑھا ہے اگر سورۃ الفیل کے شروع میں ہو تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الم ترى کیف. الم اسی طرح سے ہے نا، وہاں آپ الف لام میم تو نہیں پڑھتے، الم پڑھتے ہیں، یعنی ان حروف سے جو کلمہ مرکب ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہیں. تو حرف آ، لا، ما یہ حروف ہیں، اور ان حروف کے نام کیا ہیں؟ الف، لام، میم. یہ اسماء ہیں. یہ کیا ہیں؟ ان حروف کے اسماء ہیں. اگر آپ سے حرف جیم کیا ہے آپ ہوگے جہ، حرف نون کیا ہے؟ نہ، اور ان کے اسماء کیا ہیں؟ جیم، نون. یہ اسماء ہیں. تو ان کے اسماء کو پڑھا جاتا ہے، الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے. تہجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر حرف کو مفردن پڑھیں گے، الگ سے پڑھیں گے اور اس کو کاٹ کر پڑھیں گے. الحروف المقطعہ یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ان کی تعداد جو ہے کل قرآن کریم میں یہ 14 حروف ہیں جو بطور حروف مقطعات وارد ہوئے ہیں. اور حروف ابجدیہ جو ہیں، یعنی وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں، لکھنے میں آتے ہیں، وہ 28 ہیں. الف با تا ثا جو ہے. اور جو حروف ہجائیہ ہیں وہ 29 ہیں، یعنی 28 سے ایک زیادہ ہے جو لکھنے میں نہیں آتا. ایک حرف زیادہ وہ حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ کبھی الف کی صورت میں ہے، کبھی واو کی صورت میں ہے، اس کی کوئی خاص صورت اس طرح سے نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 29 ہے. تو اگر 28 کو دیکھا جائے حروف ابجدیہ کو تو یہ 14 حروف ہیں جو ان کا نصف بنتے ہیں. ان کا نصف بنتے ہیں. کون کون سے حروف ہیں یہ؟ نون، صاد، حا، کاف، یا، میم، قاف، الف، طا، عین، لام، ہا، سین، را. یہ حروف ہیں. اب یہ سورت کے جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو ان کے آنے کی کیا حکمت ہے، یا ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں، اور ان کی صورت سے کیا مناسبت ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں. چونکہ ہمارا یہ موضوع اس طرح سے ذات خود نہیں ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ اس میں علماء کے جو اقوال ہیں آپ ان کو 4 میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو خلاصہ 4 میں بیان کر سکتے ہیں. کہ ایک تو کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہے، تو وہ ان کا معنی کرتے ہیں الف لام میم. تو وہ کہتے ہیں کہ جب معنی ان کا ہے تو پھر کچھ کے نزدیک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جن صورتوں کے شروع میں یہ وارد ہوئے ہیں اس میں ان صورتوں کے یہ نام ہیں، اور دیگر اس میں پھر جو ہے وہ اقوال ہیں. دوسرا قول اس کے بارے میں یہ کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے. جب یہ مفردن آپ ان کو پڑھ رہے ہیں الف لام میم تو حروف تہجی کا کوئی مطلب کوئی معنی نہیں ہوتا. جب قرآن کریم میں آئے ہیں تو عربی کلام میں نازل ہوئے تو لہذا ان کا کوئی معنی نہیں ہے. پھر ایک قول اس میں یہ ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اور چوتھا اس میں قول یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، اس کے معنی کے بارے میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس میں توقف کیا جائے، کوئی قول نہ کیا جائے. البتہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان میں حکمت ضرور ہے. یہ جو حکمت والے اقوال ہیں اس میں حکمت ہے. اس حکمت سے جو ہے وہ یہ تینوں لوگ بحث کرتے ہیں. تینوں طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان علماء میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اور جنہوں نے کہا کہ ان کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے، یا جنہوں نے کہا کہ اس میں توقف کرنا چاہیے، یہ تینوں کہتے ہیں کہ بہرحال حکمت ضرور ہے، اس میں حکمت ضرور ہے. جیسے کہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلم فیہا السکوت عن التعرض لمعناہا. اس میں سب سے سلامتی والا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معنی سے تعرض کرنے میں، یعنی کہ معنی بیان کرنے کی کوشش کیے جانے کے بارے میں آپ سکوت اختیار کریں، معنی سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں. کیونکہ ہمارے پاس من غیر مستند شرعی، ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. مع الجزم، ہاں ایک بات ضرور ہے، جزم کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک بات ضرور ہے، یہ ہم
भरपूर जज्म के साथ ये बात कहते हैं बेन अल्लाह ताला लम युनजिलहा अबसन बल हिकमतिन ला नअलमुहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बेकार नाजिल नहीं किया, कि ये इनका कोई माना ना हो, अबस नहीं है, बल्कि एक किसी हिकमत की, अजीम हिकमत की बिना पर है, लेकिन हम उस हिकमत को नहीं जानते हैं। तो मैंने आपको अर्ज किया कि फिर इस हिकमत के बारे में उलमा ने कुछ अपने अक़वाल पेश किए हैं जिन्होंने इसमें कुछ इस हिकमत को मालूम करने की कोशिश की। तो सबसे जो राजिह कौल है वो यही है कि ये हरूफ एक तरह से तहद्दी और चैलेंज है उन मुशरिकीन को, उन कुफार को और उन लोगों को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम का इनकार करते हैं कि देखो ये तुम्हारे ही जुबान के हरूफ हैं, वही हरूफ तहज्जी हैं, वही हरूफ हिजाइया हैं जिनसे ये कलाम अल्लाह का मुरक्कब है। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई एक सूरत बनाकर दिखा दो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये कलाम तुम्हारे बस से बाहर है, इसकी मानी और मुराद और इसकी आज़मत, इसकी तरकीब इस अंदाज की है कि तुम्हें मालूम है कि ये इंसानी बस का कलाम नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, अहकमुल हाकिम। तो ये एक हिकमत जो है उसकी वो बयान करते हैं। और फिर जब इसको मजीद गौर किया जाए तो ये मालूम होता है कि अक्सर वो सूरह मुबारका चंद एक के अलावा जिनके शुरू में हरूफ मुक़त्तआत या हरूफ मुक़त्तआ आए जिनसे इनका आगाज होता है, उन सूरतों में फौरन इन हरूफ के बाद कुरान करीम की आजमत का बयान हुआ है, कुरान करीम की आजमत का, उसकी शान का, उसकी किसी सिफत का, उसके पहलू का जिक्र हुआ। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह अल-बक़रा, सूरह आल इमरान, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़। और इसी तरह से फिर अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, बेटा वो सूरत किस तरह से इब्राहिम, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मैं सूरह 7 की आयत से उसको इल्तिबास हो रहा था मुझे, किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति, किताबुन वहां भी किताब का जिक्र है। इसी तरह से यासीन वल कुरआनिल हकीम, इसी तरह से क़ाफ वल कुरआनिल मजीद, साद वल कुरआनि ज़िल ज़िक्र। तो इसी तरह से जो अक्सर सूरतें हैं उनके इब्तिदा में फौरन बात कुरान करीम का जिक्र है, जिससे इस कौल को तक़वियत मिलती है कि कुरान करीम की आज़मत व शान का बयान है। तो गोया इन जो हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका ताल्लुक कुरान करीम के इस एजाज के पहलू से है कि ये मौजिज़, कलाम मौजिज़ है और कोई इसकी नज़ीर नहीं ला सकता। चंद सूरतों के अलावा जहां पे कुरान करीम का सराहतन जिक्र नहीं, मगर वहां पर उसकी किसी न किसी सिफत का जिक्र है। जैसे फरमाया काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, साबिक़ा उम्मतों के जो है वो क़िसस हैं उसमें। और इसी तरह से जो है वो अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून, मुस्तक़बिल की खबर दी, कहीं माजी की है कहीं मुस्तक़बिल। तो ये तमाम इससे इनका जो है गहरी मुनासबत और ताल्लुक है। इसी तरह से फिर इमाम इब्न क़य्यिम ने बयान फरमाया रहमहुल्लाह ताला, कहते हैं अगर आप मजीद गौर करें उन सूरतों में कि जिनका आगाज अलिफ लाम मीम से हुआ, जैसे कि सूरह अल-बक़रा है, तो आप देखिए इसमें 3 हरूफ हैं और 3 हरूफ, पहला जो है वो हमजा है जो अलिफ की सूरत में लिखा गया, अलिफ, दूसरा लाम, तीसरा मीम। तो क़ुर्रा किराम ये बयान करते हैं कि इंसान के जो मखारिजुल हरूफ हैं, जिनसे हरूफ निकाले जाते हैं ना, मखारिज जो हैं आपके, वो कुल जो हैं उनके जो उसूल हैं, उसूलुल मखारिज, जो 3 आपकी बुनियादी जगह हैं जहां से आपके ये हरूफ और आवाज निकलती है, वो 3 है, हल्क, लिसान और शफतान। हल्क है, लिसान और आपके 2 होंठ हैं। इनसे कुल 17 मखारिज जो हैं, यानी जो हैं वो इनसे पैदा होते हैं और फिर उनमें 29 हरूफ जो हैं वो अदा होते हैं। सुभान अल्लाह। और इन्हीं में कमाल है पूरी शरीयत का और पूरी हिकमत का और जमीन व आसमान की जो सादतें हैं उनका निचोड़ है इसमें। ये एजाज है एक बहुत बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो वो कहते हैं कि अलिफ लाम मीम में अगर आप देखें तो हमजा जो है ये अक्सल हल्क इसका मखरज है, यानी अगर आप मुंह से शुरू करें सबसे शुरू में इंतहा पीछे बईद तरीन जो है वो हमजा का मखरज है। और उसके बाद फिर लाम जुबान पे इसका एतमाद है और मीम होंठों पर। तो गोया इब्तिदा, अलबिदाया व तवस्सुत व निहाया, इब्तिदा है और फिर दरमियान में एक मरहला है और फिर उसके बाद
ایک انتہائی مرحلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوا، ان صورتوں میں اسی طرح سے انسانی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر ہے. پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس میں انسان کی ابتدا کا ذکر ہے، اس کی تاریخ کا ذکر ہے. پھر انسان کے درمیانی مرحلے کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے شریعتیں اتاری گئیں اور اللہ کے احکامات نے اس کو مخاطب کیا. تو یہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاد ہے کہ انسان کی موت اور آخرت اور ایمان بالآخرت، تمام ان امور کا بیان ہے. سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایسے ہی ہے. سورہ سجدہ میں آپ دیکھ لیجئے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر کا، شریعت کا، اس کے جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آخرت کے حوال کا بھی ایک ذکر ہے، سعادتوں کا ذکر ہے یا شقاوت کا ذکر ہے. بہرحال یہ ایک مناسبت ہے عظیم. یہ صرف چند وہ اسرار ہیں جو ہمیں ان صورتوں پر، ان اوائل پر، جو صورتوں کے اوائل میں حروف مقطعہ ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر یہ بھی علماء نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ان صورتوں کا بڑا گہرا تعلق ان حروف کی صفات کے ساتھ بھی ہے. مثلا آپ پڑھتے ہیں قاف والقرآن المجید، حرف قاف آپ کو سورہ قاف میں بہت ملے گا، قرین اور قریب، اور اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. سبحان اللہ. اور قاف کی جو صفات ہیں، اس میں جہر ہے اور اس طرح سے اس میں عروب ہے اور شدت ہے. یہ صفات جو ہیں ایک حرف کی، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے مختلف اعتبار سے پائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے. یہ صرف چھوٹا سا ایک معمولی سا قطرہ ہے ان صورتوں کی اوائل کی حکمتوں میں جو علماء نے بیان کر دیا. حقیقی حکمت اور اس کا علم جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں السکوت الاسلم فیہا السکوت عن التعرض لمعناها. تو یہ ان کا جو موقف ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اسلم، اس میں سلامتی والا جو سب سے زیادہ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ان کے معنی کو بیان کرنے میں خاموشی اختیار کریں اور خود سے بغیر کسی دلیل شرعی کو معنی بیان نہ کریں. میں نے جو آپ کو بیان کیا وہ معنی نہیں، بلکہ وہ ان کی مناسبت میں ایک حکمت اور ایک ربط کے ساتھ جو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں وہ ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس سورہ مبارکہ کی اگلی آیت ہے، فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وقولہ. فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول ذالک الکتاب، کیا اس کا مفہوم ہے؟ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے ای ھذا الکتاب العظیم الذی ھو الکتاب علی الحقیقہ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب عظیم جو حقیقتاً، یعنی یہی وہ کتاب ہے جو کتاب کہلائے جانے کی حقدار ہے. حقیقت میں جو کتاب ہے وہ یہی کتاب عظیم ہے. یہ بڑا ایک عجیب سا ایک تعبیر ہے کہ جناب آپ نے کئی یہاں پر باتیں فرما دی ہیں جو بظاہر ہمارے عام سادے اردو ترجمے کے اندر معلوم نہیں ہوتی. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہی پڑھتے ہیں نا، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں جس میں کوئی شک نہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں ھذا الکتاب العظیم. ایک تو انہوں نے عظیم کا اضافہ کیا کہ یہ عظیم کتاب، عظیم ترین کتاب، الذی ھو الکتاب علی الحقیقہ، ایسی کتاب کہ حقیقتاً اگر کسی کتاب کو کتاب کہے جانے کا حق حاصل ہے اپنے کمال درجے میں تو وہ اس کتاب کو ہے. یہ انہوں نے خود سے کوئی بات نہیں کر دی کہ چلو جی میں اپنی کوئی بات بھی کر دوں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا یہ ائمہ کرام وہ ہیں کہ جن کی ہر بات کتاب و سنت کی دلائل پر کھڑی ہوتی ہے، ان نصوص سے روشنی لے کر یہ بات کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو چاہے سو کہہ دو، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو بولو، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ذرا یہ کہاں سے معلوم ہوا. پہلی بات تو ذالک، تھوڑا سا اس میں ذرا غور کیجیے مفردات پر. ذالک اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ بعید، دور کی شے کو آپ نے اشارہ کرنا. قریب کی شے کو اگر آپ نے کہنا ہے یہ کتاب، کیا بولیں گے؟ ھذا الکتاب. اگر وہ دور ہے لیکن بہت زیادہ دور نہیں ہے، متوسط ہے، تو بولیں گے ذاکا، ذاکا. اور اگر اس سے بھی زیادہ دور ہے، بعید ہے، تو لام آ جائے گا. لام بعد کے لیے ہے. اصل اسم اشارہ ذا ہے، لام کس کے لیے ہے؟ بعد کے لیے. اور کاف حرف خطاب ہے. کاف کیا ہے؟ حرف خطاب، یعنی خطاب کر رہا ہے. جو بھی اس خطاب کا حقدار ہے، مفرد مذکر ہے، جو بھی اس خطاب کا اس کو خطاب کیا جا رہا ہے. ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان مخاطب، اے انسان مخاطب. اب سوال یہ ہے کہ کتاب تو ہمارے سامنے ہوتی ہے جب کھولتے ہیں، تو اسم اشارہ بعید، مشارون الیہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ گویا کہ بہت دور ہے، دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا. تو ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا.
جیسا کہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اگر آپ دیکھیں تو اصل یہی لگتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب انزلناہ مبارک۔ تو ہاذا کے الفاظ کے ساتھ یہاں پر ذالکہ کیوں ہے، اور یہاں پہ اسم اشارہ بعید کیوں ہے؟ کچھ نے کہا جی لوح محفوظ میں یہ کتاب موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ 3 جگہوں پر ہے، 3 جگہوں پر لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں، اور اللہ کے جو ملائکہ ہیں ان کے پاس جو صحف ہیں، بأیدی سفرہ فی صحف مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، اور تیسرا ہمارے پاس جو یہ صحائف ہیں، ہمارے پاس جو مصحف ہے، ان میں قرآن کریم، تو 3 مقامات پر قرآن کریم جو ہے وہ لکھا گیا، یہ قرآن کریم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب یہ جو اشارہ ہے، کچھ نے کہا یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے اس لیے بعید ہے، کچھ نے کہا جو قرآن کریم آئندہ نازل ہونے والا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، سورہ مبارکہ جو مدنی صورت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کچھ نے کہا الف لام میم کی طرف اشارہ ہے، لیکن صحیح جو اس میں راجح ترین قول ہے، باقی اقوال سے بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی قریب کی شے کی طرف دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو منزلت ہوتی ہے نا، بلند منزلت، اس کا مقام اور شرف اور عظمت اور رفعت درجہ، اس کے لیے آپ دور کا اشارہ استعمال فرماتے ہیں۔ اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ھذا الکتاب العظیم، کیونکہ وہ عظمت ہے، اس میں اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، ھذا الکتاب العظیم۔ اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو صرف یہ کتاب کہنا کافی نہیں ہوگا، کتاب عظیم آپ کو کہنا چاہیے تاکہ وہ جو اسم اشارہ بعید ہے اس کا مفہوم ساتھ ادا ہو جائے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جو کہ لوح محفوظ میں ہے، یا فرشتوں کے پاس جو صحف ہے ان کے پاس ہے، مکتوب ہے، یا ہمارے پاس مکتوب ہے، ہمارے جو مصحف ہیں ان کے اندر مکتوب ہے، جہاں کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ کلمات ہیں، یہ عظیم ترین کتاب ہے، اور زمین و آسمان جو ہے وہ اس کتاب کے جو علم ہے اس کی بنیاد پر قائم ہے۔ واضح؟ ھذا الکتاب العظیم۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا هو الکتاب علی الحقیقہ، حقیقتاً یہی وہ کتاب ہے جو کتاب کہلائے جانے کی، کتاب کے بھرپور معنوں میں کتاب کہلائے جانے کی حقدار ہے۔ یہ کتب اور کتب ہوتا ہے 2 چیزوں کو جوڑنا، جیسے آپ نے کوئی چیز مشکیزہ ہے پانی کا یا چمڑے کا کسی بھی مادے سے بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے جب سی لیا تو آپ نے اس کو مضبوطی سے جب آپ کو جوڑ لیا تو یہ کتب ہے۔ کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، جیسے کہ عرب میں قبیلے کے اندر جو لوگ ہوتے جب وہ اکٹھے ہوتے مجتمع ہوتے اور ایک لشکر، ایک جیش بناتے اور وہ آپس میں مربوط ہوتے مضبوطی کے ساتھ، تو اس کو بھی کتیبہ کہا جاتا۔ اسی طرح سے کتبہ فرض کے معنی میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آتا ہے یا نہیں؟ کتب علیکم الصیام، تو جو چیز مضبوطی سے جوڑ دی جائے تو فرض بھی تو وہی ہے نا جو انسان پر لازم کر دیا جاتا ہے، جو انسان پر لازم کر دیا جائے، اس سے ملصق کر دیا جائے، اسے ملحق کر دیا جائے، اس بنا پر فرض کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ھذا الکتاب العظیم الذی هو الکتاب علی الحقیقہ۔ اب یہ جو کتاب ہے اس پر ال لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، نہیں۔ اگر ذالک کتاب ہوتا تو پھر تو اس کا ایک ہی مطلب بننا تھا کہ وہ کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے، لیکن ذالک الکتاب، یہ لام جو لگا ہوا ہے یہ لام کمال کا ہے، جیسے کہتے ہیں انت الرجل، عربی میں کسی سے انت رجل، تو مرد ہے، انت الرجل کا مطلب کیا ہوگا اس سینس میں؟ انت الرجل، ہاں مرد اگر کہلائے جانے کا حقدار ہے تو وہ صرف تو ہی ہے، یعنی مرد کی رجولیت کی، رجل کی جو صفات ہیں اگر کسی میں بدرجہ کمال موجود ہیں وہ تیرے اندر ہی موجود ہیں۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے جس نے جمع کر دیا کس کو؟ اول و آخر تمام طرح کی ہدایتوں کو، سعادتوں کو، قوانین کو، دستور کو، روشنی کو، بصیرت کو، اور جس سے ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، سیکھیں ان تمام کے تمام قصص کو، اور اسی طرح سے دیگر جتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اگر کسی نے ان تمام خیر اور خیرات و برکات اور انوار کو جمع کیا ہے، اتنے کمال سے جمع کیا ہے، ایسے کہا نا انتر رجل کے مرد تو اصل میں تو ہی ہے، کہ اس کے مقابلے میں باقی تمام کتابیں ماند پڑ گئی ہیں، گویا جو ان سے پہلے اتاری گئی ہیں اس کتاب کے نزول کے بعد، یا قیامت تک کوئی کتاب دنیا میں وجود میں آئے گی، اس کتاب کے مقابلے میں اس کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں جب تک یہ کتاب اس کی تصدیق نہ کر دے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کہ آپ پر جو کتاب اتاری ہے یہ اس کے علاوہ جتنی کتب ہیں ان پر یہ نگران مقرر کر دی گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اس کے ہوتے ہوئے دیگر کتاب اس کی حیثیت وہی ہے جو یہ کتاب اس کی تصدیق کر دے، جس کو یہ رد کر دے گی اس کو رد کر دیا جائے گا. کوئی اور کتاب اس کے بعد کسی بھی پہلو سے کتنے ہی خوبصورت جو ہے وہ نصیحتوں پر اور کتنی خوبصورت جو ہے وہ بظاہر قوانین پر اور حکمتوں پر مشتمل ہو، لیکن جب تک اس کتاب کے تابع نہ ہو، اس کتاب سے مہر تصدیق ثبت نہ ہو جائے، اس کتاب کے علم کی روشنی میں، اس کی کسوٹی میں، میزان میں اس کو پرکھ نہ لیا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ مفہوم ہے. اور یہ دیکھیے شیخ صاحب نے کس طرح فرمایا. اس جو میں نے آپ کو لغت سے، گرامر سے تھوڑا سا میں نے جو بات آپ کو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ھذا الکتاب العظیم الذي هو الكتاب على الحقیقہ المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمین والمتاخرین من العلم العظیم والحق المبین. یہاں تک انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ در حقیقت جو کمال کتاب ہونے کی حقدار ہے، اس لیے کہ وہ مشتمل ہے ایسی عظیم انوار پر اور علوم پر کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں یا اس کے بعد جتنی کتب ہیں متقدمین یا متاخرین کی، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو علم عظیم کے پہلو سے، صریح حق کے حق المبین واضح حق کے پہلو سے اس جیسی کتاب کی علوم پر مشتمل ہو، یا اس جیسا علم جو ہے اس کے اندر موجود ہو، یا اس طریقے سے جس طرح سے اس کتاب نے حق اور باطل کو فرق کیا اور واضح کیا اور تبیین کی، وہ کتاب اس کی تبیین کرتی ہو. اس لیے اس کتاب کا نام ایک فرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، اس لیے کہ آخری درجے تک جا کر یہ کتاب جو ہے حق اور باطل کا فرق کر دیتی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ذالک الکتاب. پھر اس کے بعد فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا شک ولا شک بوجہ من الوجوہ. ایک انہوں نے یہاں پر بات کی، کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی پہلو سے کوئی شک نہیں ہے. بوجہ من، کوئی بھی پہلو، کوئی بھی جہت لے لیجئے، کسی بھی اعتبار سے اس میں شک نہیں ہے. شیخ صاحب نے یہاں پر جو ریب کا ترجمہ کیا ہے شک کے ساتھ، شک کے ساتھ کیا ہے. یہ تفسیر تقریبی ہے. تقریبی یعنی بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت میں قرآن میں شک بھی آیا ہے. ہم افی قلوبہم شک بل فی شک کے الفاظ موجود ہیں قرآن کریم میں مختلف آیات میں، لیکن یہاں پر ریب بولا، یہاں پر شک نہیں فرمایا ہے. اس لیے کہ ریب اور شک بالکل ایک جیسے معنی نہیں رکھتے. اس طرح کا ترادف نہیں ہے کہ 100% وہ اس کی جگہ پر آ جائے اور اس معنی کو ادا کر دے جو ریب ادا کر رہا ہے. ریب کیا ہوتا ہے؟ ریب شک ہوتا ہے. شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو اشیاء، دو جانب ہیں، جانبین، ایک یہ طرف ہے، یہ طرف ہے، آپ کسی کو ترجیح نہیں دے پا رہے، آپ کنفیوز، آپ کے لیے دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، آپ ترجیح نہیں دے پا رہے. یہ شک ہے. جب اس شک میں قلق اور اضطراب پیدا ہو جائے، الشک المصحوب بالقلق والاضطراب، ایسا شک جس میں شدید دل کی بے چینی پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے، یہ ریب ہوتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ دیکھیے انسان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، اس کی کسی بڑے قریبی عزیز کسی بچے کی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس کی ایسا اہم ترین زندگی کا مسئلہ ہے جس میں وہ شک میں گرفتار، سمجھ نہیں پا رہا میں کیا کروں، دو اختیارات ہیں، الف ہے اور با ہے، اے بی، میں کہاں جاؤں، شک میں ہے. لیکن یہ شک کوئی عام چھوٹا موٹا شک نہیں ہے، اہم ترین معاملے میں شک ہے. اس شک میں جب وہ گرفتار ہوگا تو اس کے دل میں انتہائی بے چینی اور اضطراب واقع ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو مر بضبی حاقف، آپ ایک ہرن کے پاس سے گزرے، آپ اور آپ کے صحابہ جو کہ درخت کے نیچے جو ہے وہ سو رہا تھا. آپ نے فرمایا لا یریب احد بشیء، کوئی اس کو ریب میں نہ ڈالے اپنی کسی شے سے. یعنی اس کو اگر تم شکار کرنے کے لیے نشانہ بنانے کی کوشش کرو گے، یہ ہڑبڑا کر اٹھے گا، تو اٹھنے کے بعد اس ہرن کی جو کیفیت ہوگی اضطراب کی، یہ ریب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یریب،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ریب ہے. فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں ریب کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں شک نہیں ہے. نہیں، اس میں شک کا، ریب کا وجود ہی نہیں ہے. یہ لا نفی جنس کا لا ہے. لا کون سا ہے؟ نفی جنس کا لا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ریبہ کے اوپر زبر ہے نا، ریبہ ہے نا. عربی میں لا ایک اور بھی ہوتا ہے جو جنس کی نفی نہیں کرتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. اگر آپ نے کہنا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کہ لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، آپ نے ضمہ دیا تنوین کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک مرد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں ہے لیکن زیادہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ لا رجل فی الدار اور بعد میں کہتے ہیں بل رجلان، یہ جملہ درست ہے. گھر میں کوئی ایک مرد نہیں لیکن دو ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. رجلن جب آئے گا نا، لا رجل فی الدار بل رجلان، لیکن دو ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، گھر میں مرد کی جنس ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد کہیں لا رجل فی الدار بل رجلین، لا رجل فی الدار، گھر میں مرد کی جنس ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں. جس کو مرد کہا جاتا ہے اس کا شائبہ تک نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعد میں کہیں بل رجلین، یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ رجلوں نے آ کے لا رجلہ نے کیا کیا؟ اس لا نے رجل کی جنس کی نفی کر دی. جس کو مرد کہا جاتا ہے اس کی جنس کا وجود منفی ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ فرق ہے. یہ عام لا نہیں ہے نفی کا لا، بلکہ کیا ہے؟ نفی جنس کا لا ہے. لا ریب، اس کتاب میں ریب کا وجود نہیں ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، نہ قلیل نہ کثیر. جس کو ریب کہتے ہو نا تم، وہ کیا ہوتا ہے کہ شک اضطراب میں ہے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاؤٹس تو انسان کو ہوتے ہیں، کہ قرآن پڑھنے والے بھی ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر وہ شروع کر دیتے ہیں جناب ریب جو ہے وہ لوگوں میں ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فہم فی ریبہم یترددون، یہ لوگ جو ہیں ریب میں گرفتار ہیں. تو کہتا ہے ریب میں تو ہیں گرفتار، تو قرآن میں جو ہے وہ ریب نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا بڑا سادہ سا مفہوم ہے کہ آپ نے بات کو صحیح انداز سے سمجھا نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ریب کی نفی کی ہے. جو اس قرآن کریم کو نہیں مانتے، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دماغ میں اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، یہ ریب پیدا ہو رہا ہے، اس کی نفی تو نہیں کی ہے نا. اس کلام میں ریب نہیں ہے، اس کلام میں ریب نہیں ہے، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کلام میں ریب کا وجود نہیں ہے. جب کسی کلام میں ریب نہ ہو، انسان کی بس کی بات ہو سکتی ہے یہ؟ جب انسان اپنی کتاب لکھتا ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کتاب کے شروع میں، کوئی بھی کسی زبان میں بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو لکھنے والا جو مؤلف ہے وہ کہتا ہے، آتھر کیا کہتا ہے شروع میں؟ اگر اس کتاب میں کوئی خطا یا غلطی، کوئی ایرر ہے، کوئی کنٹراڈکشن ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اومیشنز ہیں، تو وہ ہماری غلطی ہے، ہمیں بتا دیجئے، مشکور ہوں گے، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ واحد کتاب ہے، شروع میں کہتی ہے ذالک الکتاب، ایسی عظیم کتاب ہے لا ریب فی، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے، جاؤ جا کر تلاش کر لو. بلکہ یہ بھی نہیں کہا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے نا اس کے نزول کی عظمت کے بارے میں، کہ ہم نے جو نازل کیا اس کی حقانیت کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لا کر دکھاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہ ماضی میں کبھی ایسا کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کبھی مستقبل میں ایسا کر سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. بتائیے کون سا دنیا میں ایسا انسان ہے، آتھر ہے، مجھے بتا دیجئے جو چیلنج کرے کہ میری اس کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، ایک بھی خطا نہیں ہے، نکال کر دکھاؤ. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے. میں ایک بات کو بیان کرنے سے رکا ہوا تھا، اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں بیان کرتا ہوں. دوبارہ دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے کہا کہ باقی جگہوں پر ھذا القرآن، ھذا الکتاب، لیکن یہاں پر ذالک اس لیے کہ یہاں پر ریب کی نفی کرنی ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کے شرف کو بیان کرنا ہے. تو اس کے ساتھ پھر اس کا جو عظمت بیان کرنی تھی تو ذالک ایسے اشارہ بعید ہی مناسب تھا نا، اس کے علو مکانی کو بیان کرنے کے لیے. ذالک الکتاب، سبحان اللہ، ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. وقف کیسے کرنا ہے؟ یہ کئی لوگ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کیا، پھر پڑھا فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر اپنے قرآن کریم کھولیں تو آپ کو 3 نکات نظر آئیں گے ایسے.
3 نکات ایسے لگے ہوئے ہیں دو جو فی کے اوپر اس کے دائیں بائیں، اسے تعانق الوقف کہتے ہیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 وقف نہیں کرنے اس آیت کو پڑھنے میں. یہاں تو آپ پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب وقف، فیہ ھدی للمتقین. یہاں پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں وقف کیجئے ھدی للمتقین، یوں پڑھیے. یہاں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو ایک سانس سے پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن یہ پڑھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ نہیں، یہ درست ہے. یہ وقف اور ابتدا بہت بڑا علم ہے. قرآن کریم میں وقف کہاں پہ کرنا ہے اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت بڑا علم ہے قرآن کریم کا. جو اس کے علماء ہوتے ہیں، جو اہل زبان ہیں، جو قراء ہیں، جو سمجھتے ہیں علم تفسیر کو، اور علم تفسیر اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. صرف قراءت کے علوم پڑھنے سے آپ اس کے ماہر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ تفسیر کا علم نہیں جانتے اور معانی سے واقف نہیں ہیں، لغت سے واقف نہیں ہیں. کتنی ایسی خطائیں ہوتی ہیں، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے بعض قراء وقف کرتے ہیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے. فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جس نے گناہ کمایا اور اس کی گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ جہنمی ہے، اس میں داخل ہوگا، اور وہ بھی جو عمل کرتے ہیں، ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. یہاں وقف کر لیا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. جوش میں آ کے قاری صاحب نے اس کو پڑھا اور اللہ اس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور ظالمین کو بھی داخل کر لیتے. ولا يحزنك قولهم، ان کا قول تجھے غم میں نہ ڈالے. یہ پیچھے بات ختم ہوگی. آگے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، اور ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا. سمجھ میں آ رہی؟ ما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اکیلے الہ کے، وہ اللہ کا الحاکمین. ما من الہ، اگر نیت کر لی جائے، ارادتاً کیا ہے تو ویسے کفر ہو جاتا ہے، الہی کو نہیں. وقف اور اسی طرح سے ابتدا، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو اتنا عظیم علم ہے وقف و ابتدا کا کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کی بسا اوقات تفسیر ہو. ایک ہی آیت مبارکہ کو آپ کئی انداز سے پڑھتے ہیں. اسی میں آپ مثال لیجئے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. دیکھیے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اس آیت مبارکہ کو. ذالک الکتاب، اس کی مفسرین نے 2 طرح سے اس کا جو ہے وہ ترکیب کی ہے، اس کے یعنی اس کے معنی کو بیان کیا ہے. میں آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم الکتاب کو ذالکہ کا بدل بنا دیں، اصطلاح کو چھوڑ کے مطلب ہوگا اگر میں الکتاب کو ذالکہ کے ساتھ ملا دوں نا، اشارہ مشارہ لے کہ دونوں اکٹھے ہیں، پھر ترجمہ ہوگا وہ عظیم کتاب. کیا ہے اس کتاب کو؟ جملہ نامکمل ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جملہ کیا ہے؟ نامکمل ہے. اس کتاب کو کیا ہے؟ وہ عظیم کتاب. جملہ نامکمل، لا ریب فیہ، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. یہاں جملہ مکمل ہوا، ہاں جملہ مکمل ہوا. تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ذالک الکتاب، میں اشارہ کر رہا ہوں اس کتاب کی طرف اور اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جو کتاب ہے نا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، تو وہ وقف کہاں پہ کر سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک خبر دی اس نے، وہ کتاب جو ہے اس میں ریب کا وجود نہیں ہے، ایک خبر. دوسری خبر کیا ہے؟ ھدی للمتقین، وہ سراپا ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ میں تو ذالک الکتاب پہ وقف کرتا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ الکتاب قرآن کریم کا ایک نام بھی ہے، یعنی ایسی کتاب جو عظیم ترین ہے، جو کمال درجے پر پہنچی ہوئی ہے. ایسی کتاب کہ زمین و آسمان میں اس جیسی کتاب نہیں ہے جو ایسی علوم شریعت پر، اللہ کے وحی پر مشتمل ہو. تو اس نے پڑھا ذالک الکتاب. اور میں کیسے انسان کو جانتا ہوں جو عالم دین ہے، اس نے اپنا چونکہ راز کھولنا پسند نہیں کرتا، میں بھی اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، اس کو عبداللہ کہہ لیجئے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ذالک الکتاب پڑھا، عربیت کو سمجھنے والا ہے وہ. ذالک الکتاب پڑھا تو میں اس سے آگے نہیں جا سکا. ذالک الکتاب، یہ کتاب عظیم. عبداللہ تو کہاں پھر رہا ہے؟ یہ تو عظیم الشان کتاب تھی کہ تجھے کیا چاہیے تھا اس کتاب کے اندر موجود ہے. ذالک الکتاب، تیرے دماغ میں کوئی مسئلہ تھا، تیری روح میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، ذالک الکتاب.
تجھے اپنے خاندان میں کوئی مسئلہ تھا، تجھے رزق کی پریشانی تھی، تجھے اپنے ملک کی سطح پر کوئی مسئلہ تھا، اور مزید دائرے کو پھیلا دیجئے تجھے امت کی سطح پر کوئی مسئلہ تھا، تو پریشان تھا، تو ذلت کا شکار تھا، اے مسلمان ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اور کر رہے ہیں، یعنی اس کو میں اپنی تعبیر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو حسن ہے اس کے اندر، ذالک الکتاب۔ وہ کہتا ہے میں اسے آگے جا ہی نہیں پایا، کتنی دیر میں اسی پر غور کرتا رہا اور روتا رہا۔ ذالک الکتاب، الکتاب، یہ الکتاب ہے، وہ جو عظیم الشان، یہ جو عظیم الشان تیرے سامنے تو اس کو پڑھ رہا ہے جن کلمات کو، یہ کلمات ایسے نہیں ہیں، یہ الکتاب ہے کہ اس کے ما سوا جتنے دساتیر ہیں، جتنے قوانین ہیں، جتنے انسان کی اور ادھر ادھر کی پریشانیاں ہیں یا اس کے اپنے بنائے ہوئے کوئی معیارات ہیں، سب کے سب اوجھل ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک کتاب مبارک ہے کہ زمین و آسمان کی تمام سعادتوں کی ضمانت دیتی ہے، وہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے۔ تیسری خبر آتی ہے ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر جس نے کہا کہ نہیں میں تو یہاں وقف کرتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب عظیم جس میں شک کا ریب کا وجود نہیں ہے، اور اس نے پڑھا فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہے ہدایت متقین کے لیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس کتاب میں تو اگر کہے گا اس میں بعض کا اثر ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، میں تو کہوں گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں وقف کرتا ہوں، پھر پڑھوں گا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت نہیں بلکہ کتاب ہی کل کی کل ہدایت ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ حسن ہے، اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک وقف جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، دوسرا بالکل جائز ہے اور ایک واجب ہے یا غلط ہے۔ امام جزری کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٌ، کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا وقف نہیں جو کرنا واجب ہو، نہ کوئی ایسا وقف ہے جو کرنا حرام ہو۔ ہاں اگر سبب ہو کہ معنی اگر مختلف ہوتا ہے، معنی میں خلل واقع ہو رہا ہے، معنی میں فساد واقع ہو رہا ہے، پھر وہ وقف نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ یہ تو قرآن کریم کا حسن ہے۔ اب جو حفاظ قرآن ہیں وہ اس بات کو خوب اپریشیٹ کر سکیں گے۔ فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ان کے جو ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے ان میں کوئی جنون نہیں ہے؟ اب اگر اس کو ملا کر پڑھا جائے تو ایک اشارہ، ایک وہم ہو سکتا ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ اس جنون پر غور نہیں کرتے جو ان کے ساتھی کو لاحق ہے؟ یہ ایک مفہوم ہو سکتا ہے، اگر ماں کو نافیہ کے بجائے موصولہ بنا دیا جائے، لیکن کچھ علماء نے وقف کیا اولم یتفکروا، یہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان میں کوئی جنون نہیں ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ حسن ہے۔ پھر کہیں آیات میں وقف کر کے پڑھنا اور ایک ہی سانس میں پڑھے جانا۔ آپ دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا ایک ہی انداز، اور ایک ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء۔ 10 محکم جملے ہیں، ہر ایک میں ایک سمندر پنہا ہے معانی کا اور حسن کا۔ قرآن کریم مختصر کتاب ہے، لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں اتنا اعجاز ہے، اتنے پہلوؤں سے آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں جو جائز ہیں، جو قوانین کے مطابق ہیں، کہ سبحان اللہ اس میں اتنے معانی ہیں کہ اس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی۔ اسی طرح سے وہ معانی پیدا ہوتے ہیں جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، اور یہ علم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ونفی الریب عنہ، ونفی الریب عنہ، اب ایک قاعدہ بیان کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ ونفی الریب عنہ یستلزم ضدہ، کہتے ہیں کہ ریب کی نفی کرنا اس کتاب مبارک سے، اس قرآن کریم سے، یہ اس کے ضد کو مستلزم ہے۔ یہ قاعدہ ہے، قاعدہ ہے کہ النفی المقصود به المدح لا بد من ان يكون متضمنا لاثبات كمال ضده، یہ قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ شیخ صاحب نے قاعدہ اپنے تفسیر کے جو قواعد ہیں نا ان میں انہی شیخ صاحب نے جن کی تفسیر انہوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے، یہاں پر اس قاعدہ کو انہوں نے استعمال کیا ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ تفسیر ایسی نہیں ہے کہ جو صرف آپ تفسیر اور پڑھ کر جا رہے ہیں اور ترجمہ آپ سن کر جا رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کو اصول تفسیر بھی سکھا رہا ہے، آپ کو اسلوب قرآنی بھی سکھا رہا ہے بحمداللہ تعالی۔ اور میں پھر یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف،
آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. لوگوں نے خاص طور پر دیندار طبقے نے اس قرآن سے بہت ظلم کیا. جب اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا اس کلام کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قرآن پر پیش کرنا ہے نا، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. ایسی ہے نا، ہم نے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو اس قرآن کے نظام پر جو زمین و آسمان کی خیرات پر محیط ہے. ہم نے پیش، نہ کہ قرآن کو پیش کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر. آپ یہاں پہ دیکھیے، لیکن مختلف جو لوگ جنہوں نے تحریکیں کھولی ہوئی ہیں، ادارے کھولے ہوئے ہیں، جو اپنی سیلف پروجیکشن پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، سیاسی تحریکیں ہیں یا دینی تحریکیں ہیں، قرآن کے کورس رکھے ہوئے ہیں کئی درس نظامی کے نام سے، کئی فلاں عالم سال 2 سال کا. لیکن وہ اس کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر یہ ہمارا منشور پر عمل کر لے، اس کا رکن بن جائے، ہمارا ممبر بن جائے، ہماری فالوئنگ میں اضافہ ہو جائے اور ہماری آرگنائزیشن میں اضافہ ہو جائے. ہم بتائیں ہمارے اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. تم نے قرآن کریم کے اتنے عظیم نظام کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے محدود دیت کے ساتھ، ایک محدود نظر کے ساتھ دیکھا اور اس کو تم نے جو ہے اتنا تنگ کر دیا کہ بس اس کو تم نے استعمال کرنا سیکھ لیا. کبھی کسی تحریک کے لیے، میں تحریک کا اس طرح سے مخالف نہیں ہوں، اگر تحریک کتاب و سنت کے علم پر مبنی ہے اور ایسے علماء ہیں ماضی میں بھی گزرے ہیں جنہوں نے تمسک کیا، جو مدارس اور علماء کہ ان میدان کے اس یعنی ممبر محراب کی مساند کے لوگ ہیں، ایسے علماء یقیناً ہیں. اور الحمدللہ میں تو ان کا تو فیلی ہوں، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہم اس ممبر محراب کو نہ چھوڑیں. اگر اس کو چھوڑو گے پھر یہی ہوگا کہ تمہاری ایک موٹیویشنل سپیچ ہے، تم نے اس میں فارمولا سپیچ تیار کرنی ہے، 1-2 آیتیں تم نے ڈال دی، ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، چلو میرا بھی کام چل جائے گا، میں پیسے بھی کما رہا ہوں اور میں دائی کا دائی بن گیا. اور کسی نے کہا کہ میرا فلاں امیر صاحب ہیں، امیر تحریک صاحب ہیں، قائد تحریک صاحب ہیں، فلاں خلیفہ صاحب ہیں، فلاں CEO صاحب ہیں اور فلاں ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کام کیا اور اپنی پروڈکشن کے لیے قرآن کریم کو استعمال کر لیا. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب قرآن کریم کو پڑھا تھا، ان کے اندر سے نور پیدا ہوتا تھا. یہ دلوں کو احیا کرنے والی کتاب ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے. دنیا میں اس کی بنیاد پر احیا ہوتا ہے، انسانوں کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اور جب حق کو بیان کیا جاتا ہے، فرقان کو بیان کیا جاتا ہے، محمد فرق بین الناس، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرق کرنے والے ہیں. اس قرآن کا بھی ایک نام فرقان ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے. پہلی دعوت میں جب پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، امت کو یہ دعوت دی، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور وہ آپ کو صادق و امین کہنے والے، آپ کے خاندان کے لوگ، پہلی کلمہ دعوت کے اوپر انہوں نے آپ کی مخالفت کر دی، کی یا نہیں کی؟ اور یہ ایسا حسد نہیں تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ بھی بڑے حسد کرنے والے لوگ ہیں، نہیں، وہ تو کاروباری لوگ حسد بھی کرتے ہیں، لوگ کسی اور بنا پر کرتے ہیں. مولوی حضرات بعض بار مسجد کے اوپر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس نفرت کی بات کر رہا ہوں اہل باطل کے دلوں میں جو خالص علم بیان کرنے والوں کے مخالف پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس قرآن کریم کی ایک تاثیر ہے. اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ آپ قرآن کریم کو بیان کیجئے. ممکن نہیں کہ یہ زمین میں باطل پرستوں کو ہلائے نہ، ان کو جھنجھوڑ کر نہ رکھ دے اور اہل حق کو جو ہے اسے تقویت نہ ملے. جب حق اور باطل کا فرق نہیں کر سکتے ہو پھر قرآن کا نام دینا چھوڑ دو. قرآن سے ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے قرآن سے. اس کے ٹکڑوں کو تم نے جو ہے فارمولا سپیچز میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور کبھی کچھ کر رہے ہو کبھی کچھ کر رہے ہو. یہ کوئی انداز نہیں ہے قرآن کریم کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ شیخ رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہیں آپ کو شیخ کی شخصیت نظر آئی اس تفسیر میں؟ کسی ادارے کا نام، کوئی تنظیم، کوئی ذات، کوئی ذاتی؟ اور بڑے بڑے ائمہ کرام، صحابہ کرام سے اٹھا لیجئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہوتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کسی کو قرآن سکھاتے اور صحابہ جب آپ سے قرآن سیکھ کر جڑ جاتے تھے، پھر وہ ہوتا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ ابن مسعود تو قرآن پڑھ، میں تجھ سے میں سننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول آپ پر تو نازل وعلیک انزل، آپ پر تو نازل ہوتا ہے، اقرأ علیک، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ فرمایا ہاں میں تجھ سے سننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے بھی نہیں جوڑا، اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اس قرآن کریم کے نور کے ساتھ. اور آپ کی سنت نے اس کی تبیین کی ہے جس کے بغیر اس کی تبیین ہونا ممکن نہیں ہے. یہ پھر سعادت ملتی ہے. احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کی عظمت کے لیے اتنی مار کھائی کہ ان کے زخم جو ہیں وہ ناسور بن گئے، کینسر بن گئے، لیکن احمد بن حنبل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کو پڑھ کر جو ہے تم میرے معتقد بن جاؤ. امام بخاری نے کہیں کہا ہو، ابن تیمیہ نے کہا ہو
شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی نے کہا ہو کوئی بھی عالم دین جو حق ہوگا وہ آپ کو اللہ کی کتاب کی وسعتوں میں لے کر جائے گا جو زمین و آسمان پر محیط ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل. ہم نے زمین و آسمان کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے حق کو باطل پر مارنے کے لیے بنایا ہے. ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں فیدمغه فاذا هو زاهق. باطل اڑ جاتا ہے, باطل چھٹ جاتا ہے, حق غالب آ جاتا ہے. یہ مقصد ہے اس قرآن کریم کے نزول کا. جو بھی آپ کو عالم حق ہوگا, ربانی ہوگا, وہ آپ کو قرآن کریم کی وسعتوں کے سپرد کرے گا. اس کے بعد پھر اللہ آپ کو کیا مقام دیتا ہے وہ آپ کے اپنے اخلاص پر مبنی ہے. قرآن کے نام پر لوگوں کو ذاتیات کی, تنظیموں تحریکوں کی, اداروں کی دعوت دینا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا, یہ بہت بڑا فتنہ اور ظلم ہے اس قرآن کریم کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَنَفْيُ الرَّيْبِ عَنْ يَسْتَلْزِمُ ضِدَّهُ. میں قاعدہ بیان کر رہا تھا. اس قاعدے میں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ تعریف کے مقام پر, ذرا غور فرمائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, جب تعریف کے مقام پر آپ کسی شے کی نفی کر دیں تو وہ اس کی ضد کے کمال کو ثابت کر دیتی ہے. مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ نفی کر رہا ہے نا, اللہ سے نفی کر رہا ہے. کس کی نفی کر رہا ہے؟ نیند کی اور اونگ کی. کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو کیا بس یہ اگر صرف نفی کر دی جاتی اور اس کو الحی القیوم نہ کہا جاتا تو کیا یہ نفی کرنا صرف جو ہے یہ مدح ہوتی؟ نہیں ہوتی. صرف نفی کرنے سے کچھ, مدح کے مقام پر جب نفی کی جائے اس سے مراد اس کی ضد کا اس بات ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں فلاں شخص جو ہے, اگر میں اس کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ بخیل نہیں ہے, وہ کنجوس نہیں ہے, اور ایسے مقام پر بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر کسی کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے, میں اس کا سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ بخیل نہیں ہے, تو اس کی تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخیلی کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی سخاوت کا اس بات کر رہا ہوں. بخیلی کی ضد سخاوت ہے نا, سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہ میں بخیلی کی نفی کر رہا ہوں لیکن جب مدح کے مقام پر کر رہا ہوں تو گویا اس کی میں سخاوت کا اس بات کر رہا ہوں. جب میں اللہ سے نوم اور ثنا کی نفی کر رہا ہوں, صرف نفی مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی حیات اور قیومیت کا جو کمال ہے نا اس کا اس بات کرنا مقصود ہے. ورنہ صرف نفی میں تو کوئی تعریف نہیں ہے. اگر میں نے ثابت کرنا ہے کہ اس میز پر یہ گلاس پڑا ہوا ہے, میں کہہ دوں اس میز پر جو ہے وہ قلم نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, اور موبائل نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, میں یہ بولنا شروع کر دوں کیا گلاس کا اس بات ہو جائے گا؟ بولیے, اس بات ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میں ہزاروں چیزوں کی, لاکھوں کی, ان گنت چیزوں کی نفی کر دوں, گلاس کا وجود ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میں صرف ایک کلمہ بول دوں کہ گلاس ہے, اس کے سوا کچھ اور چیز نہیں ہے, اب اس کا ثبوت کمال سے ثابت ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ تو یہ وہ شیخ فرما رہے کہ جب نفی کی جا رہی ہے نا ریب کی, صرف یہ بتانا مقصود نہیں کہ اس میں ریب نہیں ہے بس اتنا ہی ہے. نہیں, اگر ریب کی نفی سے مراد یہ ہے اگر اس میں ریب نہیں ہے تو پھر اس میں جو ایمان اور یقین ہے وہ کمال درجے کا, وہ ثابت ہو رہا ہے. نفی الریب عنہ یستلزم ضد اذ ضد الریب والشک الیقین. اس لیے کہ ریب کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ شک اور ریب کی جو ضد ہے وہ یقین ہے. تو جب ریب اور شک کی نفی کر دی تو کیا کس کا اس بات ہوا؟ یقین کا اس بات ہوا, کامل یقین کا. کہ اس کتاب مبارک میں جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین ہے, ایمان ہے. کہتے ہیں فہذا الکتاب مشتمل علی علم الیقین المزیل للشک والریب. تو یہ کتاب ایسے علم پر مشتمل ہے کہ جو شک اور ریب کو رفع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں آپ کے اوصاف جو ذکر ہوئے ان میں ایک یہ بھی صفت تھی کہ آپ جو ہیں علیہ بالسقاب فی الاسواق, کہ بازاروں میں آپ آواز بلند کرنے والے اور معاذ اللہ شور کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ آپ کی صفت بیان ہوئی. اب اگر صرف اسی کو لے لیا جائے کہ آپ شور کرنے والے نہیں ہیں اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں, نفی کر رہا ہوں نا, تو اس میں کوئی کمال ثابت ہو رہا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقار, متانت اور شرف کے اعلیٰ ترین انسانی مقام پر فائز ہیں, اس کے بعد جب میں نفی کرتا ہوں اس کی, تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے وقار اور انسانی عظمت و شرف کے منافی ہے وہ آپ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں ایسا یقین ہے جب کسی کلام میں ریب نہ ہو، اس میں اختلاف نہ ہو، اضطراب نہ ہو، کیا فائدہ ہوتا ہے اس کلام کو پڑھنے کا؟ تھوڑا سی پارٹیسپیشن کیجیے، تھوڑا سا آپ جاگ جائیں ذرا. ایک شخص کنفیوزڈ ہے، پریشان ہے نا. بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جی سب کچھ کر رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، لیکن سکون نہیں مل رہا، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. آج دنیا میں مصیبتوں کا گھر ہے، مصائب ہیں. دنیا سجن المؤمن، مومن کا تو قید خانہ ہے. قید خانے میں خوشی تو نہیں ہوتی انسان کو. انسان قید خانے کو اگر جنت بنانے کی کوشش کر لے تب بھی حقیقتاً خوشی حاصل نہیں کر سکتا، مسرت حاصل نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں اللہ نے تیرے تمام دکھوں کا حل قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فرمایا ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تمہارے نام کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن تو اپنا مسئلہ لے کر کتاب کو کھول تو صحیح نا. تو نے تو اقوال ذری سمجھے ہوئے ہیں، بڑے پیارے پیارے ایسے اقوال ہیں، بس اسی کا مجموعہ ہے. مبارک برکت کے لیے ہاتھ پھیر لو، سر پہ رکھ لو، تھوڑی سی تلاوت کر لو، یا کبھی نماز میں پڑھنے کے لیے پڑھ لو، بس یہ ہے. نہیں، اس کتاب میں تیری زندگی کا سولوشن، ایک ایک مسئلے کا حل موجود ہے. کبھی تو نے کتاب کو کھولا تو ہونا. اگر تجھے انگلی پکڑ کر نہ چلائے تو پھر تو بات کر. ایک بچے کی طرح اللہ کی قسم کھا کر آپ سے میں کہتا ہوں، جہاں کوئی علم کام نہیں آتا، کوئی راستہ نہیں سجھائی دیتا، اور انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے. جب کلام میں ریب نہیں ہے، اس کلام کو پڑھنے والے کے اندر بھی پھر ریب ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے دل میں اخلاص ہے، اس کو کلیئرٹی آف تھاٹ ملتی ہے، اس کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بالکل آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ ویژن عطا فرماتا ہے یا نہیں ایسا؟ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے، دن رات اٹھنا بیٹھنا ہو، جو کنفیوزڈ آدمی ہے، جو دنیا کی شہوتوں میں مست اور گم ہے، آپ کی روح پر اس کے اثرات ہوں گے، آپ کے دماغ پر اثرات ہوں گے. اگر ایسا کلام سنتے ہیں جس کلام میں اضطراب ہے، انسانی کلام ہے، آپ کے اندر بھی کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی قوت فیصلہ، ادراک کی حس کمزور ہو جائے گی، بصیرت کھونا شروع کر دیں گے. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ آپ کو بصیرت دے گا، آپ کی جو قوت فہم ہے وہ تیز ہو جائے گی، اللہ کا نور آپ کے دل پر اترے گا، دنیا میں آپ اس نور کی روشنی میں چلیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ، یہ مفید قاعدہ ہے کیا؟ أَنَّ النَّفْيَ الْمَقْصُودَ بِهِ الْمَدْحِ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُتَضَمِّنًا لِضِدِّهِ. یہ وہ قاعدہ بیان کیا کہ وہ نفی جس سے مدح مقصود ہو، صرف نفی نہیں بلکہ نفی اس مقام پر کی جا رہی ہے کسی انسان سے صفت کی جہاں اس کی تعریف کرنی ہے کہ جناب فلاں انسان بالکل بزدل نہیں ہے. تو مراد اسی صرف بزدلی کی نفی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو شجاعت ہے، اس کی شجاعت کا اثبات کرنا ہے کہ اس میں کمال شجاعت موجود ہے، بزدلی بالکل نہیں ہے. مقام مدح پر اگر نفی کی جا رہی ہے اس کے ضد کو وہ شامل ہے. وهو الکمال لأن النفی عدم والعدم المحض لا مدح فيه، اس لیے کہ نفی تو عدم ہوتا ہے اور صرف عدم میں کوئی تعریف نہیں ہے. بادشاہ سلامت آپ کی میں تعریف کرنے جا رہا ہوں. وزیر بادشاہ سے کہے کہ بادشاہ سلامت آپ جو ہیں وہ بہنگے بھی نہیں ہیں، آپ چور بھی نہیں ہیں، آپ کنجوس بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اٹھائی گیرے بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہیں وہ لنگڑے بھی نہیں ہیں، اور آپ میں ایسی کوئی اور بھی اس قسم کی جو کبھی صفات ہیں وہ اس قسم کی وہ نام لیتا رہے اس کا، تو بادشاہ بڑا خوش ہوگا. تمہیں میری کمال تعریف کرنی. نفی المحض، نفی کری جا رہا ہے تو وہ عجیب شریر آدمی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی آپ غور کیجئے. نفی بہت کام ہے، اس بات ہے اصل میں نفی صرف اس مثبت صفت کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے. لا الحی القیوم، کیسی حیات اور قیومیت ہے، ایسی حیات ہے کہ اس کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے جو اس کے درمیان ہے. کیسی مالکیت ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے نفی جس سے مدح مراد ہو، کمال ضد کو مشتمل ہے، متضمن ہے. فلما اشتمل علی الیقین، پھر آگے فرماتے ہیں جب یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے یقین پر. اب ریب کی نفی کی نا، تو پھر کتاب مشتمل کس پر ہوئی؟ کامل یقین پر، کامل یقینی علم پر. وکانت الہدایۃ لا تحصل الا بالیقین، اور ہدایت بغیر یقین کے ملتی بھی نہیں ہے. ہدایت بغیر یقین کے نہیں ملتی. یقین سے ہے نا کہ پانی اگر کھڑا ہو جائے ساکت، یعنی یقین میں جمود اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، اضطراب نہیں ہے، قلق نہیں ہے، ریب کی طرح ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا ہے.
تو جب یقین ہوگا تو پھر ہی ہدایت حاصل ہو. ہدایت کیا ہوتی ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے, راستہ کیا ہے. اگر مستریب ہے تو نہیں. تو فرمایا کہ جب آپ کو یقین کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی, فرمایا ہدی للمتقین, سراپا ہدایت ہے یہ کتاب, لیکن کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کن کے لیے ہے؟ صرف اور صرف متقین کے لیے. اور اب فرماتے ہیں والہدی, ہدایت کیا ہے؟ کہتے ہیں ما تحصل به الہدایت من الضلالۃ والشبہ, ہدایت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ گمراہی اور شبہات سے نجات حاصل کر لیتے ہیں, جس کی روشنی میں ایسا نور ہے کہ اندھیرے ہیں, گمراہیوں کے شکوک و شبہات ہیں, ان سے آپ کو راستہ دکھانے والے جو چیز ہے, جو نور ہے, وہ ہدایت ہے. ایک تعریف. اور آگے فرمایا وما به الہدایۃ الی سلوک الطرق النافعہ, اور وہ ہدایت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ میری لیے زندگی میں کون سے ایسے راستے ہیں جو مفید ہیں, جن پر مجھے چلنا ہے. سبحان اللہ. یہ صرف قرآن کریم یہ نہیں کہ نماز پڑھنا سکھاتا, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. کس طرح سے, مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کس طرح سے ہم اپنی قوم کے دلوں سے یہ بات نکال دیں کہ بھائی قرآن کریم صرف نماز, روزی اور چند احکامات کے لیے نہیں ہے, ختم دلوانے کے لیے نہیں ہے. صرف یہ تمہاری زندگی میں, تمہاری معیشت, معاشرت, تمہارے اٹھنے بیٹھنے, حرام و حلال, ہر مسئلے پر یہ محیط ہے. تم نے کرنا کیا ہے, ہر انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. سلوک الطرق النافعہ. آگے فرمایا وقال ہدن وحذف المعمول. ایک اور قاعدہ یہاں پر نوٹ کر لیجئے, دوسرا قاعدہ. کہتے ہیں کہ وحذف المعمول, فرمایا کہ ہدن للمتقین ہے نا, ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. لیکن کس چیز میں ہدایت ہے؟ راستہ دکھاتی ہے. کس شے کا راستہ دکھاتی ہے؟ یہ معمول ہے نا, اس کو یہاں پر حذف کر دیا ہے. یہاں پر اس کو حذف. قرآن کریم میں یہ بڑا اسلوب آپ کو عام ملے گا. یہ قاعدہ ہے, اور یہ قاعدہ شیخ صاحب نے ذکر کیا اپنے قواعد تفسیر میں, اور اس نام سے کہ حذف المتعلق یفید العموم النسبی. یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی متعلق, یہاں پر جو معمول کہہ رہے ہیں نا, ہدایت ہے, کس شے کے لیے ہدایت, یعنی ہدایت کس میدان میں ہے, وہ محذوف حذف کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہہ رہے ہیں فلم یقل ہدن للمصلحۃ الفلانیہ ولا للشیء الفلانی. یہ نہیں کہا کہ فلاں مصلحت کی ہدایت ہے اس میں, یا فلاں شے کی طرف ہدایت دیتی ہے. یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا, صرف کہہ دیا ہدایت ہے. ایسی ہے نا, کس شے کے لیے ہدایت ہے, کس شے کی طرف ہدایت دیتی ہے, کیا سکھاتی ہے, یہ ذکر نہیں کیا. کیوں؟ لإرادۃ العموم, تاکہ اس میں عموم پیدا ہو جائے. عموم کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کی ہدایت اس میں آ جائے, ہر طرح کی ہدایت آ جائے. اس میں دنیا کی بھی ہدایت مل جائے, اس میں دین کی بھی ہدایت ہے, اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں ذاتی بھی ہدایت ہے, اس میں آپ کی خاندان کے لیے بھی ہدایت ہے, اس میں آپ کی امت کے لیے بھی ہدایت ہے, اس میں آپ کی تمام مسائل کے لیے جو ہے وہ ہدایت موجود ہے. باطنی امراض کے لیے بھی اس میں ہدایت موجود ہے, ظاہری مسائل کے لیے بھی ہدایت موجود ہے. اور یہ جو قاعدہ ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہوا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈرو, ڈرنا سیکھ جاؤ. ڈرنا, تتقون, کس شے سے ڈر جانا ہے؟ کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اللہ سے ڈرنا بھی اس میں آ گیا, گناہوں سے خوف رکھنا بھی آ گیا, شیطان کی فتنوں سے ڈرنا بھی اس میں آ گیا. ایسے ہی ہے نا, اپنے نفس کے شرور سے ڈرنا بھی اس میں آ گیا. ایسے ہی ہے. فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب کا بھی ذکر کیا نا, فرمایا یہ ناپاک ہے, شیطانی عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ, اس سے اجتناب کرو, اس سے اجتناب کرو. کس چیز میں اجتناب کرو؟ شراب کو پینے میں اجتناب کرو, یا بنانے میں اجتناب کرو, یا خرید و فروخت میں اجتناب کرو. ہاں, تمام چیزیں شامل ہو گئی. فاجتنبوا, آگے معمول ذکر نہیں کیا نا, لإرادۃ العموم. یہ قاعدہ ہے. یہاں پر شیخ صاحب نے اس کو یہاں پر اس کی تطبیق فرمائی اور اس کی طرف اشارہ کر دیا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُدًى لِجَمِيعِ مَصَالِحِ الدَّارَيْن, اس لیے فرمایا کہ یہ قاعدہ عموم ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا کہ یہ کتاب مبارک جو ہے وہ ہدایت ہے دونوں جہانوں کی تمام مصالح کے لیے, کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے.
فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، بس یہ ہدایت دینے والی ہے بندوں کو تمام اصولی مسائل میں بھی اور فروعی مسائل میں بھی، عقیدے کے اندر بھی، ایمانیات میں بھی، اور جو آپ کے باریک مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر بھائی ہیں، محترم دوست ہیں کہ جو کاروباری زندگی سے وابستہ ہیں، جن میں اللہ کا خوف ہے، پھر وہ اپنی تمام معاملات میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اس میں شرعی حکم کیا ہے۔ کوئی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، فائنینشیل میٹرز ہیں، خرید و فروخت کے بیوع کے میٹرز ہیں، وہاں پر کوئی ایسی بات، ایسی شرط نہ ہو جو حرام میں واقع کر دے۔ وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں ہے یا نہیں ایسی بات، اس میں عموم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصولیہ والفروعیہ، جو اصولی مسائل ہیں وہ بھی، اور فروعی مسائل تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ وَمُبَيِّنٌ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، اور اسی طرح سے یہ جو قرآن کریم ہے، اس میں ایسی ہدایت ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ بیان کرتا ہے، حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ بیان بانا یبین، اس طرح سے بیان کرنا حق اور باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ والصحیح من الضعیف، اور صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیتا ہے۔ وَمُبَيِّنٌ لَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ طُرُقًا نَافِعَةً لَهُمْ، اور یہ بیان کرتا ہے ہر انسان کے لیے کہ کس طرح سے وہ ان راستوں پر چلیں گے، ان طریقوں پر، ان راستوں پر چلیں گے جو ان کے لیے مفید ہیں، فی دنیاہم و اخراہم، ان کی دنیا میں بھی اور ان کی آخرت میں بھی۔ وقال فی موضع آخر، اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں پر تیسرا قاعدہ نوٹ کر لیجئے، اور اس قاعدے کا عنوان کیا ہے؟ الحکم المعلق على وصف يقوى بقوة وينقص بنقص او بنقصان، ایسا حکم جو کسی وصف سے معلق ہو، وہ اس وصف کے کم یا زیادہ ہونے سے اس حکم کی شدت میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ بہت عظیم قاعدہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ حکم سے مراد یہاں پہ حرام و حلال کی بات نہیں ہے، کسی امر کا ثابت کرنا کسی دوسرے امر میں یا نہ ثابت کرنا۔ دیکھیے مثال لیتا ہوں حکم میں، یہاں فرمایا ھدی للمتقین، کیا فرمایا؟ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ حکم ہے یہاں پر ہدایت کا، حکم کیا ہے؟ ہدایت کا۔ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، لیکن وصف کیا بیان ہوا کہ جس کے ساتھ ہدایت ملتی ہے؟ وصف کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا وصف بیان ہوا ہے نا۔ اب یہ جو حکم ہے نا ہدایت کا، یہ معلق ہے کس کے ساتھ؟ تقوی کے وصف کے ساتھ معلق ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب تقوی جتنا زیادہ ہوگا ہدایت بھی، اور تقوی جتنا کم ہوگا ہدایت بھی کم ہوگی۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ حکم کیا ہے؟ کہ برائی بے حیائی سے نماز روکے گی۔ وصف کیا ہے؟ اقامت صلاح۔ اقامت صلاح جتنا تمہارا کامل ہوگی اقامت صلاح، اتنا ہی نماز تمہیں بے حیائی برائی سے روکے گی۔ سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ کتنا عظیم قاعدہ ہے قرآن کریم میں۔ اس کے اسالیب بہت ہیں، کثیر ہیں، اور تفسیر کا بہت بڑا پہلو اس سے متعلق ہے۔ اقامت صلاح میں کہتے ہیں جی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ چرس بھی بیچتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ بے حیائی کی کام بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ اس لیے اقامت صلاح نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھ لیتے ہیں، یاتون بالصلاۃ، نہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاح کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہماری طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، راستے کھلنے پھر جو ہے یہ متعلق ہو گئے کس کے ساتھ؟ اس محنت کے ساتھ جو انسان دین کے راستے میں کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اللہ اتنے راستے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ مشکلوں سے، مصیبتوں سے آسانی کے راستے مہیا کر دیتا ہے، اور رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کس کو؟ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ جو جتنا تقویٰ ہوگا پھر اتنے ہی راستے کھولیں گے، اتنا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے یہاں پر ھدی للمتقین۔ تو اب وہ شیخ صاحب یہ یہاں پہ اور بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ھدی للناس،
اللہ نے کسی اور مقام پر فرمایا, کئی مقام پر فرمایا ہدی للناس فعمم, یہاں پر فرمایا ہدی للمتقین, ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. جبکہ دیگر مقامات میں فرمایا ہدی للناس, ہدایت کن کے لیے ہے؟ انسانوں کو. ہدایت کن کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. فعمم, وہاں پر عام کر دیا, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وفی هذا الموضع وغیرہ ہدی للمتقین, یہاں پر فرمایا اور کئی مقام کے ہدی للمتقین, اور فرمایا قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء, یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور شفا ہے. تو اب بظاہر ان دونوں میں تضاد یا تعارض معلوم ہوتا ہے, ایسے ہے یا نہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن یہاں پر فرمایا کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص ابھی یہ اسلام ہی لے کر نہیں آیا تو اس میں تقوی کی شرط کیسی ہے؟ اس میں بھی تقوی ہوتا ہے, فطری تقوی ہوتا ہے, فساد نہیں کرنا ہے زمین میں, قتل و غارت نہیں کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, لوٹ مار نہیں کرنی ہے. ہر انسان اس کو فطرتاً سمجھتا ہے کہ فساد فی الارض ہے. اللہ نے ان افعال کے اندر, اللہ خالق ہے نا ہمارے افعال کا بھی, اللہ نے انسان کی فطرت میں اور ان افعال کے اندر حسن اور قبح رکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے, یہ برا عمل ہے. جس انسان کے اندر یہ فساد کی صفت ہوگی اور نیت بد ہوگی وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے, اور جس میں یہ نہیں ہوگا, فطرت سلیمہ ہوگی اور پھر اچھی نیت سے آئے گا تو قرآن کریم سے ہدایت کو پا لے گا. اور فرمایا کہ ہدی للمتقین, پھر جتنا اس کا تقوی بڑھتا چلا جائے گا ہدایت بڑھتی چلی جائے گی, تقوی بڑھے گا ہدایت بڑھے گی, تقوی بڑھے گا ہدایت بڑھے گی, اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر خاص ہے لیکن دیگر مقامات پر ہدی للناس یہ عام ہے, اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه فی نفسہ ہدی لجمیع الخلق, کہ قرآن فی نفسہ, قرآن بطور کتاب, بطور مصدر علم اپنے اندر ہدایت ہے, سب کے لیے ہدایت ہے, کفار کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے, جنات کے لیے بھی ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. آپ نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں کہ ہدایت کے دو اس کی جہتیں ہیں, ایک ہدایت الارشاد ہے, ہدایت راستہ دکھا دینا, اور ایک ہدایت التوفیق ہے, راستے پر چلا دینا. تو قرآن کریم راستہ سب کو دکھاتا ہے, ہدایت سب کے لیے ہے, کیا مسلم کیا کافر, جمیع انسان, کوئی بھی خاندان ہو, کوئی رنگ و نسل ہو, کوئی زبان ہو, کوئی فرق نہیں کرتا ہے. قرآن کریم جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت ہے. فی نفسہ ھدی لجمیع الخلق, تمام فی نفسہ, یہ کتاب مبارک تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے. لیکن فالاشقیاء لم يرفعوا به رأسا, لیکن جو شقاوت قلب کے مارے ہوئے سخت دل لوگ ہیں انہوں نے توجہ ہی نہیں کی, انہوں نے ہدایت طلب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ولم يقبلوا هدى اللہ, تو اللہ کی انہوں نے ہدایت کو طلب نہیں کیا, نہ قبول کیا. ہدایت تو ہے اس کے اندر, انہوں نے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ فقامت علیہم بہ الحجہ, تو ان پر اس قرآن سے حجت تمام ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ میرے پاس ہدایت آئی نہیں تھی. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے حجت تمام کر دینی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن یہ تیرے حق میں جائے گا, تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے, درمیان والی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, رسولوں کے بعد اللہ اپنی حجت تمام کرتا ہے. جس کے پاس رسول کا پیغام پہنچ گیا اس پر اللہ کی حجت تمام ہوگی, اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ گیا. فقامت علیہم بالحجہ, کتاب میں قرآن کریم میں فی نفسہ ہی ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, تمام مخلوق کے لیے, لیکن جس نے اس کے لیے سر ہی نہیں اٹھایا, اس کو سیکھنا نہیں چاہا, اس پر تو حجت تمام ہو گئی. ولم ينتفعوا به لشقائهم, اور انہوں نے اپنی اس بدبختی کی بنا پر اس کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. واما المتقون الذين اتوا بالثواب الاكبر, لیکن جو متقون ہیں وہ اس کا عظیم ترین جب سبب لے کر آ گئے اس قرآن کو سیکھنے کا, لحصول الہدایہ, ہدایت کو حاصل کرنے کا سبب لے کر آ گئے. وہ سبب کیا تھا؟ وہو التقوی, وہ تقوی تھا. اور تقوی کیا چیز ہے؟ التی حقیقتها, تقوی وہ شے ہے کہ جس کی حقیقت یہ ہے اتخاذ ما یقی سخط اللہ وعذابہ, اس شے کو اختیار کرنا, اس شے کو اپنانا, اس پر قائم ہو جانا. تقوی وقایہ سے ہے نا, بچانا, بچاؤ ڈھال, اس شے کو اختیار کرنا جو
اللہ کی ناراضگی، اس کے غصے اور اس کے عذاب سے بچا لے۔ جب انہوں نے اس کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ کیسے؟ بامتثال اوامری ہی، انہوں نے کس طرح سے اس تقوی کو اختیار کیا؟ اللہ کے اوامر کو ادا کر کے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر، واجتناب النواہی، اور اس کی حرام کردہ ممنوع اشیاء سے بچ کر، پرہیز کر کر، فاہتدوا بہ، تو بس وہ ہدایت یافتہ بن گئے، ہدایت کو حاصل کر لیا۔ وانتفعوا غایۃ الانتفاع، اور انہوں نے کمال درجے کا فائدہ اس قرآن کریم کی ہدایت سے حاصل کر لیا۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ جتنا تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قرآن کریم کا نور اتنا آپ کے دل پر اترتا چلا جائے گا۔ براہ راست یہ کوریلیشن ہے۔ تقوی جتنی بار قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تقوی بڑھے گا، ہدایت اور بڑھ جائے گی، علم بڑھ جائے گا، اللہ کی رحمت اور نصرت اترنا شروع ہو جائے گی اسی اعتبار سے۔ وانتفعوا غایۃ الانتفاع، قال تعالی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ دوسری آیت مبارکہ سے تفسیر فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ تمہیں وہ کسوٹی دے گا، تمہیں وہ معیار دے گا جس کی بنا پر تم حق اور باطل میں، اچھے برے میں، خبیث اور طیب میں، اور نقصان دہ اور نفع بخش چیز میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یجعل لکم فرقانا فالمتقون هم المنتفعون بالآیات القرآنیہ والآیات الکونیہ۔ تو اصل میں قرآن کریم تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اصل میں جو اس سے فائدہ اٹھانے والی قوم ہے وہ متقون ہیں، اور وہی متقون ہیں کہ جو اصل میں اس کی آیات قرآنیہ سے اور آیات کونیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیات قرآنیہ اور آیات کونیہ، کونیہ سے کیا مراد ہے؟ زمین و آسمان میں اللہ کی جو نشانی ہے، جو اللہ کی تخلیق میں نشانی ہے۔ ایک آیات شرعیہ ہیں، ایک آیات کونیہ ہے۔ آیات قرآنیہ شرعیہ کون سی ہے؟ جو ہم آیات تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تو نشانی ہے، براہین ہے۔ ہر آیت ایک دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت پر، اس کی عظمت پر، اور اس کی تمام جو صفات حسنہ ہیں ان پر۔ اور اسی طرح سے آیات کونیہ جو اللہ نے زمین و آسمان میں اور انسان کے اپنے نفوس میں، اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، ان میں نشانیاں رکھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِأَنَّ الْهِدَایَةَ نَوْعَانِ، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت البیان و ہدایت التوفیق۔ سورہ فاتحہ میں تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت بیان، کسی کو راستہ دکھا دینا، سمجھا دینا کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ کا منصب ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں، امت کے اندر بھی داعی ہیں، لیکن راستہ دکھا دینا کی ہدایت تو ہے، راستے پر چلا دینا جو ہے یہ صرف اللہ احکم الحاکمین کا اختیار ہے، وہی چلا سکتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دونوں طرح کی ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ صحیح بات سمجھا بھی دے اور اس پر چلا کے منزل تک پہنچا بھی دے۔ ہدایت البیان و ہدایت التوفیق۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ ھدی للناس ہے، کیا مطلب؟ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بیان تو یقیناً ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے اور واضح کرنے والا ہے، لیکن ہدایت التوفیق کن کو ملتی ہے؟ جو اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، متقی بنتا ہے، اس کو اللہ پر سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فالمتقون حصلت لهم الہدایتان، پس متقین وہ لوگ ہیں جن کو دونوں طرح کی ہدایتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ہدایت بیان بھی اور ہدایت توفیق بھی۔ وغیرہم لم تحصل لهم ہدایت التوفیق، اور مومن کے علاوہ جو دوسرا طبقہ ہے ان کو ہدایت توفیق نہیں ملتی ہے، صرف ان کو ہدایت بیان ملتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، بس یہاں تک ان کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن ہدایت توفیق نہیں ملتی۔ وہدایت البیان بدون توفیق للعمل بها لیست ہدایتا حقیقیتا تامہ، اور ہدایت بیان اگر اس کے ساتھ ہدایت توفیق نہ ہو، توفیق جمع نہ ہو، اس بیان اور علم کے ساتھ عمل نہ ملے، علم کے ساتھ عمل جمع نہ ہو، علم والی ہدایت کے ساتھ عمل کی ہدایت جمع نہ ہو، تو یہ ہدایت حقیقی نہیں ہے، نہ یہ ہدایت مکمل ہے، تام ہے، نہ ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان متقین میں سے بنا دے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے
ان متقین میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ کامل ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ تمام اسباب عطا فرما دے اپنی رحمت سے جو قرآن کریم کا نور اور اس کی ہدایت کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرما دے اور ہمیں اس راستے پر چلا بھی دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد۔ سوال جی؟ میڈیسن میں جو الکوہول استعمال ہوتی ہے یہاں پر تو اس کا کوئی موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال جائز نہیں ہے، الکوہول کسی بھی صورت میں ہو وہ اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہوتی۔